नाज़रीन, सियाचन के दामन में बसने वाले लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अभी इसके अंदर नाज़रीन हमने दूध वगैरह और मक्खन, नमक सारा कुछ अभी इसके अंदर डाला है। अभी हमारा चाय तैयार हो चुका है। ये देखें, अभी इसके अंदर हमने दूध, अच्छा आलू भी डाला हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर ये अभी बुज़ुर्ग शख्स नाज़रीन लेके जा रहा है। जो नाज़रीन कल हमने आपको दिखाया था, होते यखनी की तरह होते, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायक़ेदार होते हैं। अभी इसको फेंटी, ये इसको पकाते हैं। ये मोटा रोटी है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप खैर वफियत से होंगे। रब ताला से दुआ गो रब ताला आप तमाम की नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। इस टाइम सियाचन के दामन में बहुत सारे बर्फ़बारी कल परसों रात को हुई है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ों पे भी बर्फ़, यहाँ तक कि दरख्त के ऊपर भी आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत वादी खरफक में इस टाइम हम मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सियाचन के दामन में बसने वाले लोग को अपने आप को सर्दियों से कैसे महफूज रखते हैं और सर्दियों में कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाला है और दिखाने वाला है भी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त सियाचन में जब कपड़े वगैरह खुश्क करने के लिए यहाँ पे रखते हैं तो तकरीबन कोई 1 या 2 मिनट लगते हैं कि मुकम्मल तौर पे वो बर्फ़ बन जाते हैं। अब ये देखें नाज़रीन, ये मुकम्मल तौर पे अभी बर्फ़ बन चुके हैं। ये तकरीबन कोई 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे धुलाई करके इन्होंने खुश्क करने के लिए यहाँ पे रखा था। अभी ये मुकम्मल तौर पे बर्फ़ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि इतनी सर्दी के अंदर कपड़े धुलाई करके रखने के तकरीबन कोई 8 से 10 दिन के बाद जाके कपड़े खुश्क होते हैं। ये आप देखें, ये मुकम्मल तौर पे अभी बर्फ़ बन चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे अभी ये बर्फ़, इसके अंदर बर्फ़ जम चुके हैं। ये देखिए, ये देखें जी, ये अभी कितना सख्त है। ये देख नाज़रीन, सियाचन ग्लेशियर के दामन में इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हुई है। यहाँ के लोग सर्दियाँ कैसे गुजारते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं, आज हम इस बारे में आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला है। ये बुज़ुर्ग शख्स यहाँ पे मौजूद है। ये बर्फ़ की वजह से अभी निकल नहीं ले रहा है। गोबर है गाय के, जो कि बर्फ़ की वजह से बड़ी मुश्किल से निकला है। अब इसको टुकड़ी के अंदर डालेंगे, उसके बाद नाज़रीन ये लेके जाके आप दिखाएंगे मज़ीद आप। ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह जो है ना, फिर गोबर वगैरह को यहाँ पे जो दीवार है उसके बिल्कुल साइड पे इनको खुश्क करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत जब खुश्क होते तो यहाँ पे डंपिंग वगैरह किया हुआ है। उसके बाद मज़ीद जब ये सही तरीके से खुश्क होते हैं तो इसी टोकरी की मदद से टोकरी में डाल के इसको अंगीठियों में फिर जलाने के लिए काम आते हैं। अभी मैं मज़ीद आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सियाचन के लोग को सर्दियाँ कैसे गुजारते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए कौन सा खुराक इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या चीज़ें जलाते हैं, वो सब कुछ आज हम आपको डिटेल में बताने वाला है। आप लोग अंगीठी वगैरह में जलाते हैं? हाँ, वो जला करके बस खाना वगैरह पकाता हूँ। अच्छा, सर्दी यहाँ पे सियाचन में लोग सर्दियाँ कैसे गुजारते हैं? सर्दी तो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मुश्किल से गुजारता है, अल्लाह ताला गुजार लेता है मुश्किल से। अभी तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है ना जी, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। ये पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ है, नीचे भी है, यहाँ तक कि दरख्त के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें नाज़रीन, बुज़ुर्ग अभी ये जितने भी गोबर है इनको टोकरी के अंदर अभी डाला है। ये अभी बुज़ुर्ग शख्स नाज़रीन लेके जा रहा है, जो कि गोबर बहुत सख्त थे, पहले उतार के इनको खुश्क करने के लिए रखते हैं। अभी इसको ले जाके अंगीठी वगैरह में डालेंगे और स्पेशली सर्दियों में कौन कौन सी रेसिपीज़ यहाँ सियाचन के लोग बनाते हैं वो सब कुछ आज हम आपको इसी वीडियो में
دکھانے والا ہے۔ ناظرین کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا ناظرین یہ گوبر ہے جو کہ ہم نے ٹکڑیاں بار بار کے خشک کرنے کے لیے رکھا تھا، ابھی یہ خشک ہو چکا ہے۔ اب یہ انگیٹی ہے، مقامی زبان میں اسے بخاری کہا جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے گوبر مکمل طور پہ اس کے اندر ہم نے بنانے کے بعد ابھی اس کو آگ لگایا ہے، کیونکہ گوبر ایک طرح سے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اسپیشلی یہ یہاں کے سیاچن کے لوگ کو گوبر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ کمرے کو گرم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ انگیٹی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے گوبر ڈال کے اس کے اوپر ہم نے نمکین چائے رکھی ہوئی ہے، جو کہ یہاں بلتستان میں اسپیشلی یہ چائے تقریباً 24 گھنٹے جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں۔ جب آپ کو جی چاہیں ڈھکن اٹھا کے ڈال کے پینا شروع کر دیں۔ تو یہ ہر گھر میں یہ چائے لازمی بنایا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ گرم ہوتے ہیں اور یہ تھکاوٹ بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چائے ابھی تیار ہو رہا ہے، جبکہ جو ابھی اس کے اندر نمک وغیرہ ڈالا ہے، میٹھا سوڈا ڈالا ہے، جب یہ تیار ہو جائیں گے مکمل طور پہ، اس کے بعد اس کے اندر مکھن ڈالیں گے اور دودھ ڈال کے یہ یخنی کی مطلب ذائقے کی طرح ہوتے ہیں، یخنی کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی اس کو پھینٹی دیں گے تھوڑی سی، کیونکہ ابھی یہ تھوڑا سا کالا ہے، اس کو سرخ کریں گے مکمل طور پہ۔ ابھی یہ تھوڑی سی پھینٹی دیں گے، اس کے بعد یہ مکمل طور پہ سرخ ہوں گے، اس کے بعد اس کے اندر مکھن، دودھ اور نمک وغیرہ ڈالنے کے بعد یہ مکمل طور پہ چائے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ موٹا روٹی ہے ناظرین، جو کہ یہاں بلتستان میں زیادہ تر یہی روٹی بنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے اس کو توا کے اوپر رکھتے ہیں، خشک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ناظرین، ابھی اس کو مٹی کے اندر رکھ کے اس کو پکاتے ہیں، یہ بڑا مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں روٹی جی گئی یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے روٹی، موٹا روٹی، یہ دیکھیں۔ یہ ابھی اس کو جو ہے نا اب اس کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، کپڑے کی مدد سے اس کو جاڑیں گے، خوک مار کے اس کو مکمل صفائی کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو اس چائے کے اندر، یا یہ دیگچی چھوٹی سی آپ کو یہ پیالی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر چوری بنا کے اوپر سے یہ چائے ڈال کے پھر مکھن وغیرہ ڈال کے پھر بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پھر جا کے کھاتے ہیں۔ یہ اسپیشلی گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ یہاں کے مقامی لوگ یہاں اسپیشلی سیاچن میں سردی، خون جما دینے والی سردی کے دوران اسپیشلی سردیوں میں یہ چیزیں زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں کے لوگ یہ چائے، اور ایک اور ڈش ہے جو میں آپ بعد میں دکھاؤں گا، بلے جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں کے مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ناظرین مقامی زبان میں اسے چارونگ کہا جاتا ہے، جو کہ نمکین چائے بنانے کے لیے رکھا تھا۔ ابھی وہی نمکین چائے اس کے اندر ڈال کے ابھی اس کو پھینٹی دیں گے، اس کا صحیح کلر نکالیں گے، اس کے بعد دوبارہ دیگچی میں ڈالیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر مکھن اور دودھ، نمک وغیرہ ڈال کے چائے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ میں سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں آگے بتانے والا ہوں۔ ابھی اس کے اندر ناظرین ہم نے دودھ وغیرہ اور مکھن، نمک، سارا کچھ ابھی اس کے اندر ڈالا ہے۔ ابھی اس کو پھینٹی دیں گے صحیح طریقے سے، اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے پھر۔ اور اس کو دیگچی میں نکالیں ابھی، زاں پیتا چا اس پہ آدھا گھنٹہ تقریباً لگ جاتے ہیں اس کو پکانے میں ہے۔ اس کے بعد
اس کو پھینٹی دیتے ہیں، یعنی کہ کافی اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے، اس کے بعد جا کے یہ چائے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت ماشاءاللہ۔ اب یہ ہمارا چائے تیار ہو چکا ہے، یہ دیکھیں۔ ابھی اس کے اندر ہم نے دودھ بھی ڈالے ہیں، اچھا مکھن بھی اس کے اندر ڈالے ہوئے اور نمک بھی ڈالے ہوئے۔ یہ ایک اور ڈش سے ناظرین جو کہ سیاچن میں بسنے والے لوگ کو سردیوں میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے یہ بھی ایک اسپیشل ڈش ہے جو کہ بڑے شوق سے پیتی ہے۔ ذرا ڈھکن کھولیں اس کا، یہ دیکھیں چمچہ دیکھیں، یہ لکڑی کا بہت ہی زبردست چمچہ، یہ وہ خاص ڈش ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں یہ اسپیشل آٹے سے بناتے ہیں۔ اچھا آلو بھی ڈالا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر یہ گوشت بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ لوبیا بھی اس کے اندر ہے۔ ایک یہ ڈش ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقہ دار ہوتے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی تیار ہونے کے لیے انگیٹھی کے اوپر رکھے ہوئے، ابھی جو یہ تیار ہوں گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی گرم ہے، جو کہ مقامی زبان میں اسے لکڑم کہتے ہیں، لکڑم۔ یہ ناظرین یہاں کے سیاچن کے دامن میں بسنے والے لوگ جب بھی گائے وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اگر دو تین مہینہ بھی اسی کمرے میں پڑے رہیں تو خراب نہیں ہوتے، یعنی کہ اتنی سردی ہے۔ یہ ابھی مکمل طور پہ یہ جو آپ کو گوشت جو نظر آ رہا ہے یہ مکمل طور پہ ابھی برف جم چکے ہیں، جو کہ مہینہ بھی اگر یہاں پہ پڑا رہیں تب بھی خراب نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ گائے وغیرہ ذبح کر کے اپنے گھروں میں نہ ان کے پاس فریش وغیرہ کا کوئی سسٹم ہوتے ہیں، بلکہ گائے وغیرہ پورے گائے ذبح کر کے اپنے کمروں میں رکھتے ہیں، جو کہ 2 سے 3 مہینے تک آپ کھا سکتے ہیں، خراب ہونے کا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ مکمل طور پہ یہ برف جم چکے ہیں۔ چھری دکھاؤ ذرا میرے کو، چھری کرے، یہ دیکھیں ناظرین، یہ ابھی مکمل طور پہ آپ کو میں دکھاؤں گا، یہ دیکھیں یہ ابھی، یہ دیکھیں یہ ابھی دیکھیں یہ مکمل طور پہ ابھی برف جم چکا ہے۔ ابھی میں چھری گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن گھس نہیں رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی مکمل طور پہ یہ برف جم چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں یہ چھری سے کٹنا ہی بہت زیادہ مشکل ہو پا رہا ہے، کیونکہ یہ ابھی ناظرین مکمل طور پہ ابھی برف جم چکے ہیں۔ یہ اگر مہینہ 2-3 مہینے بھی یہاں پڑے رہیں تو بھی خراب نہیں ہونے والا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس کو کاٹ کے اس کے بعد ہم دیکھی میں لے کے جائیں گے اور اس کا ہم یخنی بنائیں گے، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ ناظرین سیاچن کے دامن میں بسنے والے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اس طرح کی خوراک جو میں نے آپ کو دکھایا، نمکین چائے ہو گیا، اس کے بعد بلے ہو گیا، اس کے بعد یہ گوشت وغیرہ ہو گیا، ان کی یخنی بنا کے پیتے ہیں، تب جا کے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے، سردیوں سے اپنے آپ کو سردیوں سے بچا سکتے، وگرنہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گرم خوراک استعمال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔